1357 تک اورحان غازی کے بیٹے سلیمان پاشا کی فوجی قیادت میں عثمانی گیلالوپی کے علاقائی حصول کے ساتھ یورپ میں راستہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ جزیرہ نما جیسا کہ تھریس کو عثمانی حملہ آوروں کے لیے کھول دیا گیا تھا اور عثمانی خاندان اس میں آباد ہوتے رہے۔ مقامی آہس مذہبی حکم کی مدد سے انقرہ جیسے اناطولوی قصبوں کا الحاق کیا گیا۔ تاہم اسی سال اورحان کے بیٹے 12 سالہ شہزادے خلیل کو بھی میدان میں لایا گیا۔ بازنطینی شاہی تھیوڈرا کینٹاکوزین کے ساتھ اس کی شادی کے ذریعے جنیوس پائریٹس کے قبضے میں بحری قزاق عثمانی سرزمین پر چھاپے کے دوران اپنے بیٹے کی واپسی کی التجا کی گئی اور مایوسی اس حد تک بڑھ گئی کہ نئے قائم شدہ بازنطینی شہنشاہ جان پنجم سے مدد کی درخواست کی گئی۔ قزاقوں کے ساتھ مندرجہ ذیل مذاکرات میں جان 5 کلاسک بازنطینی سفارتکاری کے ایک عمل میں شہنشاہ نے عثمانی رہنما کی مدد کرنے پر رضامندی کا ظاہر کیا۔ اس کے بیٹے کو جنیوس پائریٹ سے واپس حاصل کیا جائے گا۔ آدھے بازنطینی شہزادے کو عثمانی بلقیع کے وارث قرار دینے کے لیے نصف رقم ادا کی گئی۔ بحری قزاقوں کی طرف سے تعاون کی درخواست پیلالوگس کے حریف کے ساتھ عثمانی اتحاد کو منسوخ کر دیا گیا۔ کینٹاکوزین خاندان قسطنطنیہ کے بورصہ کے تمام قرضوں کو منسوخ کیا گیا۔ تازہ ترین خانہ جنگی اور آخرکار بازنطینی علاقوں میں تمام عثمانی چھاپوں کا خاتمہ۔ اورحان ہچکچاتے ہوئے جان کی شرائط پر راضی ہو گیا اور تھریس میں تمام عثمانی فتوحات روک دی گئیں۔ 2 سال کے مذاکرات کے بعد خلیل کو رہا کیا گیا اور جہاں عثمانی بازنطینی شہزادہ شہنشاہ کی 10 سالہ بیٹی سے شادی کرے گا، عثمانی سرزمین میں بھیج دیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے لیے جان پنجم کے منصوبے اس وقت مزید آگے بڑھیں گے جب اورحان کے بڑے بیٹے اور وارث سلیمان پاشا کی 1359 میں شکار کی مہم کے دوران غیر متوقع طور پر موت ہو گئی۔ اپنے بیٹے اور وارث کا غم اب جسمانی طور پر بیمار اورحان غازی اپنے 33 سالہ بچے کو بیٹا اور شہزادے مراد تنہائی سے پہلے تھریس میں تعینات عثمانی فوجوں کی نگرانی کے لیے بورصہ میں عثمانی محل کی دیواروں کے اندر، تاہم اس سے پہلے ان کے بھائی کی طرح مراد نے قسطنطنیہ اور بورصہ کے درمیان طے شدہ معاہدوں کو بھی نظر انداز کیا اور بازنطینی شہر ایڈریانوپول پر قبضہ کرنے کے لیے مستقبل کی فوجی مہم کی منصوبہ بندی شروع کی گئی۔ 3 سال تک غیر فعال رہنے کے بعد تھریس میں عثمانی فوجیوں نے کارروائیاں شروع کر دیں۔ 1360 کے آغاز کے دوران عثمانی فوجی مہم شروع ہو گئی جس میں دیکھا گیا کہ مراد تیزی سے بحیرہ اسود تک پہنچنے والے قصبوں پر قبضہ کر رہا ہے۔ یہ ساحل اس طرح علاقائی طور پر قسطنطنیہ کو باقی یورپ سے کاٹ دے گا۔ چونکہ قسطنطنیہ میں اچانک عثمانیوں کے حملے کی وجہ سے خوف و ہراس پیدا ہوا، جان پنجم نے ایک نئی شکل دی۔ مغرب میں مشترکہ بازنطینی بلغاریہ فورس تھریس میں عثمانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جمع کی گئیں، تاہم اتحادی فوج کے بعد جنگ کے دوران مراد کی طرف سے منتشر کیا گیا اور ایڈریانوپول کی دیواروں کے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ خطے میں اپنی تمام قوتوں کو اکٹھا کرنا اور مراد نے 1361 کے موسم گرما کے دوران ایڈریانوپول پر اپنا بہت زیادہ انتظار کرنے والا محاصرہ شروع کیا اور کچھ دیر پہلے شہر کے مقامی بازنطینی گورنر شہر سے فرار ہو گئے، جس کے نتیجے میں مقامی فوجی دستے نے عثمانی افواج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور جلد ہی موسم بہار میں ایڈریانوپول کے زوال کے بعد 1362 میں ویران اسی سال اورحان غازی قدرتی وجوہات کی وجہ سے وفات پا گئے۔ ان کے آخری الفاظ ان کے بیٹے مراد کے لیے تھے۔ کہا گیا، بیٹا، میں اپنے راستے کے اختتام پر پہنچ گیا ہوں، جبکہ تم ابھی اپنی طرف سے شروعات کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حکومت میں برکت عطا فرمائے۔ اورحان غازی کو عثمانی دارالحکومت میں دفن کیا گیا۔ بورصہ وہ شہر جسے انہوں نے 36 سال پہلے فتح کیا تھا، سب سے بڑا اور اناطولیہ کے ترکمین حکمرانوں میں سب سے زیادہ دولت مند شہر کے طور پر جانا جانے لگا، اور 14ویں صدی کے مشہور مسلم اسکالر اور سیاح ابن بطوطہ اورحان غازی کی سب سے بڑی میراث عثمانی بلقیع کو تبدیل کیا گیا۔ بازنطینی سلطنت کے مساوی فوجی طاقت میں اور ریاست کو یورپ میں پھیلانے کے لیے تھریس میں رہتے ہوئے اپنے والد کی وفات کی خبر ملتے ہی مراد نے اپنے سفر کا آغاز شروع کر دیا۔ عثمانی تخت کو محفوظ بنانے کے لیے دارالحکومت بورصہ واپس آئے۔
شہر میں پہنچ کر نوجوان شہزادے کو ریاستی اور مذہبی لوگوں نے سلطان کے طور پر جانا۔ انقرہ میں عثمانی گیرزن کو مقامی لوگوں نے بے دخل کر کے علاقے میں غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی۔ شہر کے حکام اور سابق عثمانی حکمران کے بیٹے شہزادہ ابراہیم اور حلیل نے بغاوت کر دی۔ مراد کے عثمانی تخت پر فوری قبضے کے خلاف پریشان کن پیش رفت کی سماعت اپنے اناطولیہ صوبے سے اسی سال کے دوران ایک تیز اور کامیاب فوجی مہم میں مراد نے انقرہ میں عثمانی حکومت کو دوبارہ قائم کیا اور اپنے 2 ستیلے بھائیوں کو شکست دے کر ان کو پھانسی دی۔ اس واقعے کو تاریخ میں پہلی عثمانی برادرانہ قتل کے طور پر نشان زد کیا گیا ہے۔ اپنی اناطولوی ہولڈنگز کو مستحکم کرنے کے بعد مراد نے ایک اور فوجی مہم کا منصوبہ بنایا۔ یہ یورپ کی طرف ہدف کا وقت تھا۔ ایک طویل محاصرے کے بعد 1364 میں شہر لالا شاہین پاشا کی فوجوں کے قبضے میں چلا گیا اور اس طرح خطے میں عثمانیوں کے لیے ایک بڑے فوجی اڈے کے طور پہ کام کرنے لگا۔ جیسا کہ مراد نے ایک اور بڑے پیمانے پر ہجرت کا حکم دیا، اناطولیہ سے عثمانی خاندان یورپ میں نئی فتح شدہ زمینوں میں دوبارہ آباد ہونے لگے۔ بلیک ڈیتھ کے بعد بلقان کے بہت سے شہر بہت زیادہ آباد ہو گئے تھے۔ یہ عثمانیوں کے لیے جو وبائی مرض سے ہلکے سے زخمی ہوئے تھے، فتح کرنا اور آباد ہونا آسان تھا۔ شہزادے حلیل کی موت کے ساتھ تھریس کی فتح کے بعد عثمانیوں اور بازنطینیوں کے درمیان ایک باضابطہ امن معاہدہ ہوا۔ بازنطینی سلطنت 1364 میں، جس کے نتیجے میں جان پنجم نے مراد کی فتوحات کو تسلیم کیا، خطے اور دیگر یورپی طاقتوں کے ساتھ عثمانی مخالف اتحاد بنانے سے باز رہنے کا معاہدہ بھی ہوا۔ اگرچہ روایت کے مطابق اس معاملے پر یورپی ذرائع کی کمی ہے، عثمانی تاریخ کے مطابق اسی سال کے دوران ایک یورپی امن معاہدے پر دستخط ہوئے تھے۔ صلیبی جنگ ہنگری، سربیا، بوسنیا کے حکمرانوں نے مراد کے خلاف شروع کی۔ ایڈرینوپول پر مارچ کرنا، جو اس وقت آہستہ آہستہ ایک نئے عثمانی دارالحکومت میں تبدیل ہو رہا تھا۔ صلیبی جنگ کا مقصد بلقان میں مسلمانوں کے مزید پھیلاؤ کو ناکام بنانا اور ممکنہ طور پر یہاں تک کہ عثمانیوں کو ڈینڈلس کے پار اناطولیہ میں واپس دھکیل دینا تھا۔ تاہم اس سلسلے میں جیسے جیسے یورپی طاقتوں کے خلاف عثمانی فتوحات عروج پر تھیں، ایک اور صلیبی جنگ ہوئی۔ 1366 میں مراد کے خلاف شروع کی گئی، اس بار کاؤنٹ آف سوائے امیڈس چہارم کی قیادت میں تھی۔ 1366 اور 1367 کے درمیان ایک مختصر فوجی مہم کہیں زیادہ کامیاب ثابت ہوئی۔ اپنے بلقان ہم منصوبوں کے مقابلے میں گیلالوپی جزیرے نما پر دوبارہ قبضہ کر لیا گیا۔ بازنطینی بلغاریہ کے بحر اسود کے ساحلی پٹی پر حملہ کرنے سے پہلے بازنطینی شہنشاہ کے ساتھ کھلے عام صلیبیوں کے ساتھ کام کرنا اور ہنگری اور روم کے خلاف فوجی مدد کے لیے سفر کرنا، عثمانی مراد قسطنطنیہ اور بلغاریہ دونوں کے ساتھ اپنی جنگ کی تجدید کر رہے تھے۔ سال 1368 کے دوران بلغاریہ کے قصبے تیزی سے عثمانی افواج کے قبضے میں آ گئے اور بازنطینی سرزمین پر ایک بار پھر چھاپے مارے گئے۔ یہ دیکھ کر کہ یورپی امداد آنے والی نہیں ہے، جان پنجم نے اپنے بیٹے کو بھیجا مراد سے التجا کرنے اور امن بحال کرنے کے لیے۔ ایک بار پھر امن قائم ہونے کے بعد اپنی نئی فتح شدہ علاقوں کو سلطنت میں ضم کرنے کا سوچ رہا تھا۔ سابقہ مسلم ریاستوں کی طرح عثمانی سلطنت نے اہل کتاب کے ساتھ رواداری کی روایتی پالیسی پر عمل کیا، یعنی عیسائی اور یہودی جنہیں اپنی جان و مال کے تحفظ کا حق حاصل تھا، اور مذاہب جب تک کہ انہوں نے مسلم حکمرانی کو قبول کیا ہوا ہے اور جزیہ نامی خصوصی ٹیکس ادا کر رہے ہیں، فوجی خدمات انجام دینے کے بدلے میں۔ اگرچہ عثمانیوں کی وجہ سے اجتماعی تبدیلی ممنوع تھی، جزیوں کو آمدنی کے ایک بڑے فائدے کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا۔ عثمانی حکومت کے مکمل فوائد حاصل کرنے کے لیے مراد اول کے دور میں بلقان نے اسلام کو تسلیم کیا اور اسلام قبول کیا۔ شاید یہ سب سے بڑی ملکی ترقی مراد اول کے دور میں سامنے آئی۔ جنیسری ملٹری کور کا عثمانی فوج میں تعارف۔ فتوحات کے بعد پچھلی دہائی میں عثمانی ریاست اور اس کے غازی سپاہیوں نے کافی مال غنیمت حاصل کی تھی۔ مراد کے دور میں عثمانی ریاست نے جنگ میں لائے گئے تمام غلاموں اور 5واں حصہ ٹیکس عائد کیا۔ افرادی قوت کا پول، جسے مراد نے سب سے پہلے ایلیٹ جنیسری ملٹری کور بنایا، ان کی مدد سے ان کے عظیم وزیر حلیل پاشا نے سلطان کی پہلی گھریلو فوجیں تشکیل دیں۔
اس طرح عثمانی تاریخ میں سب سے پہلے اسٹینڈ ایلیٹ ملٹری کورٹ تشکیل دی گئی۔ اگلی چند دہائیوں میں، جسے بیل ٹیکس بھی کہا جاتا ہے، مکمل طور پر ادارہ جاتی بنایا گیا۔ عثمانی ریاست جو نوجوان عیسائی کسانوں لڑکوں کو بھرتی اور تربیت کو دیکھنے لگی، مرکزی عثمانی انتظامیہ اور فوج کے اندر مختلف کرداروں میں، بلقان میں مراد کی فتوحات کے وقت تک خطے کو دو دوسری بڑی طاقتیں بلغاریہ اور سربیا کی سلطنتیں اقتصادی طور پر سست عمل میں تھیں۔ 14ویں صدی کے پہلے نصف کے دوران دونوں ریاستوں نے اس کا مکمل فائدہ اٹھایا۔ بلقان میں بازنطینی طاقت کا تیزی سے نقصان بازنطینی زمینوں کے بڑے حصے کو جوڑ کر علاقے میں جبکہ بازنطینی دنیا سے کٹ گیا تو شہنشاہ اسٹیفن چہارم کے ماتحت سربیا پہنچ گئے۔ سربیا کا سنہری دور اس دور میں تھا جس میں سربیا کے شہنشاہ کھل کر مقابلہ کرتے تھے اور اپنے آپ کو شہنشاہ کے طور پر اعلان کر کے خطے میں بازنطینی اتھارٹی کو کمزور کر رہے تھے۔ سرب اور یونانی اس طرح خود کو رومن میراث کا حقیقی وارث قرار دینے لگے۔ تاہم 1355 میں سربیا کا مہربان حکمران اچانک مر گیا۔ اس کے بیٹے اسٹیفن یورو پنجم کے لیے نئی تعمیر کی گئی سلطنت، اس کے والد اور اکثر اپنے فیصلے میں غیر فیصلہ کن ہونے کی وجہ سے یورس اسے برقرار رکھنے میں قاصر رہا۔ اس کے زیادہ تر دور حکومت میں سربیا کی شرافت اس کے کنٹرول میں تھی۔ 1365 تک سربیا کا سب سے طاقتور رئیس سلطنت کو 3 الگ الگ اداروں میں تقسیم کر رہا تھا، جن پر بلغاریہ کے نیم خود مختار شہزادوں کی حکومت تھی۔ اس کی حکمرانی کے تحت دائرے کو متحد کرنے اور جنگ کا بدلہ لینے کی کوشش کے تناظر میں لالا شاہین پاشا مراد کو خطوط بھیجتے تھے، جو زیادہ تر عثمانی فوج کے ساتھ برسا میں تھے۔ جب غازی جمع ہو رہے تھے تو تھریس میں فوری طور پر فوجی پیغام بھیجنا۔ تھریس میں باقی عثمانی افواج نے صلیبیوں کے خلاف معمولی مزاحمت کی۔ جیسے ہی صلیبی فوج عثمانی دارالحکومت کے مضافات کے قریب پہنچی اور دریائے مریسا کے قریب پڑاؤ ڈالا تو سربیا نے اس کی مخالفت کی۔ عثمانی تاریخ کے مطابق صلیبی فوج نے رات کو دعوتیں دینا شروع کر دی تھیں۔ اپنے کیمپ کو غیر محفوظ چھوڑ کر سربیائی امیروں کو یقین نہیں تھا کہ عثمانی فوج کا زیادہ تر حصہ اس خطے میں موجود ہے۔ ہزاروں سربیا اپنے خیموں میں مارے گئے اور بہت سے قریبی مریتسا میں ڈوب گئے۔ سربیا کے کیمپ میں بڑے پیمانے پر خوف و ہراس پھیل گیا۔ اگلی صبح عثمانی رہنماؤں پر واضح ہو گیا کہ انہوں نے ایک بڑی فتح حاصل کر لی ہے۔ بلقان کی تاریخ کے مطابق مریسا ہزاروں لاشوں اور دریاؤں سے آلودہ تھا۔ ہفتوں تک جنگ کے دوران مارے جانے والوں کے خون سے سرخ رنگ زمین پر پھیلا رہا۔ عثمانی فتح کے دوران مریسا کی جنگ عثمانیوں کی موجودگی کو مضبوط بنا دیا۔ یہ جنگ سربیا کی سلطنت کے خاتمے کا باعث بنی، جیسا کہ اسٹیفن یورس پنجم اگلے موسم سرما میں مر گیا، جو کہ اس کے خلاف صلیبی جنگ اور مریسا میں فتح کی خبر سن کر مراد اول اور بڑی تعداد میں عثمانی فوج تیزی سے تھریس میں واپس جانے لگی، جہاں عثمانی سلطان ایک بار پھر اپنے یورپی ہولڈرز میں تیزی سے واپس جانے اور ایک اور بڑی فوج چلانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ سربیا کی سلطنت کے خاتمے کے بعد بلقان میں مہم مریسا کی جنگ میں عثمانی فتح کے ساتھ اور مسلم فوجیں اب آزادانہ طور پر چاروں طرف مارچ کر رہی تھیں۔ بلقان، بلغاریہ اور بازنطینی سلطنتوں دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی تک پہنچنے کی پیش قدمی کی۔ مراد اپنے دائروں کو برقرار رکھتے ہوئے 1373 میں جان پنجم بدلے میں ادرینا کا معاون بن گئے۔ بلقان کے چند علاقوں کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے شہر پر حکومت کی۔ اپنی بہن کیرت ہمارا کا ہاتھ دینے کے علاوہ عثمانی سلطان مریسا میں فتح کے بعد صرف 2 سال کے اندر سلطان مراد اول، ایک ادنا خانہ بدوش جنگجو کا پوتا جو اناطولیہ ہجرت کر گیا تھا، دونوں کا بادشاہ بن گیا۔